26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی۔ اس ترمیم کے ذریعے پاکستان کے آئین میں بہت سی اہم تبدیلیاں کی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 روز پہلے نئے چیف جسٹس کے 3 سینئر ججز میں سے تعیناتی کی سفارش کرے گی۔ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا یہ عمل ہونا ہے، یعنی یہ ضروری ہے، یعنی یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ ہو کر رہے کہ جنہوں نے ترمیم کروائی ہے اب جو ہو گئی ہے وہ جب تک وہ بیٹھے ہیں وہ ویسے ہی چلے گی، اس کے اوپر ترمیم اب ترمیم پر ترمیم نہیں کرنے دیں گے۔ جس نے یہ والا کام کروا دیا وہ کام کیسے ہونے دیں گے؟ اچھا، اب آپ حیران ہوں گے کہ مارنی گندی سی الٹے ہاتھ کی چپیڑ ہے، لیکن آپ سے ذرا آغاز اچھے سے کر رہے ہیں۔ اچھا، جمعیت علماء اسلام نے آئین کے آرٹیکل 38 کے پیراگراف F میں ترمیم کی تجویز پیش کی ہے، جس میں کہا گیا سودی نظام کا خاتمہ جتنا جلدی ممکن ہو کیا جائے۔ اس سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مولانا سیف ہو جائیں گے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مولانا ٹھیک آدمی نہیں ہے، مولانا ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے پاکستان کے آئین میں بہت سی اہم تبدیلیاں کی گئی۔ ان تبدیلیوں کو شکوار سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 روز پہلے نئے چیف جسٹس کے 3 سینئر ججز میں سے تعیناتی کی سفارش کرے گی۔ یوں کل 22 اکتوبر رات 12 بجے سے پہلے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا یہ عمل ہونا ہے، یعنی یہ ضروری ہے، یعنی یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ ہو کر رہے۔ اس حساب سے 8 قومی اسمبلی 4 سینٹ ممبران پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل آج ہی اجلاس بلا کر رات یا کل تک نئے چیف جسٹس کی تعیناتی ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ اب پہلے اس آئینی ترمیم کے اہم پوائنٹس کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ذرا کلیئر کر کے بتایا جائے، کیونکہ بہت سارے آئینی ماہرین آتے ہیں، وہ اپنی کچھ باتیں رکھ لیتے ہیں، کچھ بتا دیتے ہیں، اور وہ اس لیے روک لیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ پٹیشن ہوگی، اس کے اوپر ترمیمیں ہوں گی، پھر اس کے اوپر مزید لکھا جائے گا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ واردات ہو چکی ہے، اور یہ واردات کو دوسرے اینگل سے دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے اپنی وکالت بھی قائم رکھنا ہوتی ہے۔ اصل معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے ترمیم کروائی ہے اب جو ہو گئی ہے وہ جب تک وہ بیٹھے ہیں وہ ویسے ہی چلے گی، اس کے اوپر ترمیم اب ترمیم پر ترمیم نہیں کرنے دیں گے۔ جس نے یہ والا کام کروا دیا وہ کام کیسے ہونے دے گا؟ اب ترمیم کے تحت آئین میں ایک نئے آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا، جس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا کہ تقریر ذرا اچھے شعر سے کرنی چاہیے، اچھی آیت پڑھ دینی چاہیے، کوئی اچھی گفتگو کر دینی چاہیے، یا اچھی کوٹیشن دے دینی چاہیے۔ یقین کیجئے کہ اتنی یعنی بربریت پر ابھی یہ وہ جو بربریت جو پہلا مسودہ تھا اس سے ذرا تھوڑا سا پارشلی 75% کم، لیکن اتنا ہی گندا قسم کا یہ ترمیم ہے۔ لیکن انہوں نے آغاز جو اچھے کوڈ سے کرنے کی کوشش کی وہ ہے جسے آرٹیکل 9A کا نام دیا گیا، جس کے مطابق شفاف، صحت مند اور پائیدار ماحول کو بنیادی حق قرار دیا گیا۔ اچھا، اب آپ حیران ہوں گے کہ مارنی گندی سی الٹے ہاتھ کی چپیڑ ہے، لیکن آپ سے ذرا آغاز اچھے سے کر رہے ہیں۔ اچھا، جمعیت علماء اسلام نے آئین کے آرٹیکل 38 کے پیراگراف F میں ترمیم کی تجویز پیش کی ہے، جس میں کہا گیا سودی نظام کا خاتمہ جتنا جلدی ممکن ہو کیا جائے۔ اس سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مولانا سیف ہو جائیں گے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مولانا ٹھیک آدمی نہیں ہے، مولانا ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی کمپرومائز اس دنیا میں، اس پاکستان کے اندر، اس معروضی حالات کے اندر جو لوگ مولانا کے حق میں بات کرتے ہیں، مجھے ان سے اعتراض تو نہیں کیونکہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں مولانا ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ یہ اتنا پیغام ہے۔ اس کے علاوہ اس ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 48 میں ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم اور کابینہ کی جانب سے صدر کو بھیجی جانے والی کسی بھی ایڈوائس پر کوئی ادارہ، کوئی ٹریبیونل اور کوئی اتھارٹی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ اب ہم اس حصے میں داخل ہو گئے جو پہلے اچھی باتیں ہو گئی، سود کی ایک بات کر کے اٹریکشن کریٹ کی، پہلا کوٹ ہو گیا کہ ماحولیات کے معاملات پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اب اصل گیم شروع ہو رہی۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کے لیے
کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ججوں کی تقرری سے متعلق کمیشن 13 اراکین پر مشتمل ہوگا اور چیف جسٹس آف پاکستان کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کمیشن میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور سینئر وکیل پاکستان بار کونسل، 2 اراکین اسمبلی اور 2 اراکین سینٹ شامل ہوں گے۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیے کہ یہاں پہ جو سینئر وکیل پاکستان بار کونسل ہے اور 2 اراکین سینٹ شامل ہوں گے، اس میں سے جو وکلاء ہیں اس کو اس لیے حصہ دیا گیا ہے کہ ان میں سے چند ایسے وکیل ہیں جنہوں نے اس ترمیم کو یعنی غلط قسم کی ترامیم ہوئی، جلد بازی میں ہوئی، لیکن بہرحال آرٹیکلز کے جو ساتھ دیا گیا اس میں انہوں نے کام کیا اور ان کی انپٹ تھی اور ان کی چیمبرز کی انپٹ تھی تو ان کو یہ شامل کیا۔ بہرحال وہ ذہنی اور نظریاتی طور پر حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ اصل حاکم کے ساتھ ہے، اور وہ جو بھی حاکم تبدیل ہوگا اس کے ساتھ مطابق جو وہ کہیں گے۔ یہ ان کے جو وکیل ہیں جو کہ بار کونسل میں جو ہیں، ان کا کبھی بھی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہوتا، یہ نہ پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں نہ کسی کام میں آنا چاہتے ہیں، بس یہ ہر حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے 2 وکیل انہوں نے شامل کیے۔ اچھا، اب جو بالترتیب حکومت اور اپوزیشن سے لیے جائیں گے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا سینٹ کا بھی اور بار کونسل کا بھی، ان کی نامزدگی قومی اسمبلی اور سینٹ کے قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر کریں گے، یعنی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا انتخاب کیا جائے گا۔ لیکن چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے ترمیم کے مطابق آرٹیکل 175A کی شق 3A کے تحت 12 اراکین پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی اسمبلی سے 8، سینٹ سے 4 اراکین کو لیا جائے گا۔ اس طرح ان 13 اراکین میں 2/3 کی اکثریت سے چیف جسٹس کی منظوری لی جائے گی۔ اچھا، ترمیم کے تحت دوہری شہریت کا حامل کوئی بھی شخص سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکے گا۔ اچھا، قاضی سے پہلے تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا۔ آئین کے آرٹیکل 179 میں ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا اور چیف جسٹس آف پاکستان 65 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوگا۔ اچھا، اس پوزیشن کے لیے کہ دوہری شہریت والا معاملہ، تو یہ پورے اکراس دا بارڈر جو بھی گورنمنٹ پوزیشن پہ بیٹھے ان سب کے لیے اکراس دا بارڈر یہ کام کریں، یا تو سب کے لیے ہو اور یا سب کے لیے نہ ہو۔ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے اس کو اتنا کوئی خاص رائے نہیں ہونی چاہیے، اس کے مطلب یہاں ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلے آپ اپنی قوم تو بنا لیں۔ جیسے چائنا ہے، آج وہ کسی کو اگر ایک شہریت آپ لیتے ہیں تو دوسری چائنا کی چھوڑنی ہوگی، تو یہ قانون آپ بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب قانون ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کیا کریں گے؟ ہاں، پھر آپ بنا دیں کہ گورنمنٹ آفیشلز کوئی بھی ہوں گے وہ دوہری شہریت نہیں رکھیں گے تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے ونس فار آل۔ ماضی میں کئی ججوں کا ٹینیور 6 سال اور کچھ کا چند ماہ رہا۔ اس لیے ترمیم کی گئی کہ اگر کوئی جج 60 سال کی عمر میں جج بن جاتا ہے تو وہ دیگر آئینی اداروں کے سربراہان کی طرح 3 سال بعد یعنی 63 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہو جائے گا، اور اگر کوئی چیف جسٹس اپنے تقرر کے بعد 3 سال کی مقرر میعاد سے پہلے ہی 65 برس کا ہو جائے گا تو بھی ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ اور بھائی ایڈ ہاک وغیرہ والے اور سارے ادھر سے الڑم پلڑم، تو پھر آپ لوگ اوپر نیچے کر کے جب لے کر آتے ہیں تو کہیں افتخار محمد چودھری جیسوں کا لمبا ٹینیور بھی ہوتا ہے تو آپ ہی لے کر آتے ہیں، اس کو طریقے سے جس کی سینیورٹی ہے اس کو آنے دیں، کسی کا کام نہیں ہوگا۔ آئین میں ایک اور نیا آرٹیکل 191A بھی شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 191 کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل عمل میں لائی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں 1 سے زیادہ آئینی بینچز کی تشکیل کی جا سکے گی اور جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کے ججوں اور ان کی مدت کا تعین کرے گی۔ آئینی بینچز میں تمام صوبوں کے ججوں کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ آئینی بینچز جو آئینی بینچ ہے کم سے کم 5 ججوں پر مشتمل ہوگا۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ آخر میں اس پر رائے دیتا ہوں، لیکن یہ سب کا سب جلد بازی میں لکھا ہوا نہایت امیچور ڈرافٹ ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 سینئر جج آئینی بینچوں کو تشکیل دیں گے۔ صوبائی ہائی کورٹس میں آئینی بینچوں کی تشکیل صوبائی اسمبلیوں کے 51% اکثریت سے منظور کردہ قرارداد کے ذریعے ہو سکے گی۔ آرٹیکل 215 میں ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور اراکین اپنی مدت پوری ہونے پر نئے کمشنر اور اراکین کی تعیناتی تک کام جاری رکھنے کے اہل ہوں گے اور اس ترمیم کے بھی اکثریت یعنی کثرت رائے سے منظوری دیں گے۔
اب تک کی اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے خصوصی کمیٹی میں پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی کا فارمولا بھی تیار کر لیا گیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فارمولا ہے جی۔ فارمولے کے مطابق 39 اراکین قومی اسمبلی پر سیاسی جماعت کو خصوصی کمیٹی میں ایک نشست الاٹ ہوگی، جبکہ سینٹ میں 21 ممبران پر ایک نشست ملے گی۔ اگر تناسب کا حساب لگایا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کمیٹی میں نواز شریف کے 4، تحریک انصاف کے 3، پیپلز پارٹی کے 3، JUI 1، MQM کا بھی 1 ووٹ شامل ہوگا۔ چیف جسٹس کو 2/3 اکثریت 8 ارکان یعنی 8 ارکان سے نامزد کیا جائے گا۔ موجودہ حکومت کے 8 ارکان پورے ہیں، چنانچہ جو تسی کام کرانا ہے، جس واسطے تسی لے آئے ہو، وہ کام ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر مت لڑیں کہ یہ میجورٹی ہے، 2/3 میجورٹی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی ہے، یہ فضول باتیں ہوں گی۔ اب انہوں نے جو کام کروانا ہے کروا لیں، پلی لینے والے پلی لے لیں، آپ دائر کریں گے، آپ کی مانے گا کوئی نہیں۔ اس طرح موجودہ حکومت اپنی مرضی کے مطابق چیف جسٹس تعینات کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے تو آرمی چیف کی تقرری کے لیے جنرل کے سسر صاحبان سفارش کرتے تھے اور وفاداری کی گارنٹی دیتے تھے کہ اے پتر تہاڈا کدی تانوں دغا نہیں دے گا، خنجر نہیں بجائے گا پچھوں، تے تسی ویکھنا جدو کرے گا اگوں کرے گا، گردن تے وار کرے گا۔ اب آئینی ترمیم کے بعد سینیورٹی ختم ہو چکی ہے، اس لیے جج حضرات بھی وفاداری کی قسمیں اور اپنی تگڑی سفارشیں تیار کر کے رکھا کریں گے، یعنی اچھے گھروں میں شادی کریں تاکہ آپ کا سسر مضبوط ہو، اور حکومت کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا کریں گے۔ یہ وہ بتانا پڑے گا سسر کو کہ اچھا، اب یہ طریقہ کار پرویز الہی صاحب سے بھی پوچھ لیں، وہ کس طریقے سے گھروں میں شادیاں بیوروکریٹس، ججز اور ان کا ایک اچھا سا آملیٹ تیار کرتے تھے جس کی وجہ سے حکومتیں چلتی، تاکہ ان کو چیف جسٹس بنانے میں حکومت ان کی حمایت کرے۔ اسی طرح فیصل وارڈر نے کل بیان دیا کہ ابھی شروعات ہے۔ اچھا، فیصل وارڈر کو لوگ سیریس نہیں لے رہے بھائی، جب تک وہ سیریس ہیں تب تک فیصل وارڈر کو سیریس لیں، اور اس کے بعد اور بھی ترمیم آئیں گی۔ فیصل وارڈر نے کہا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے ابھی تک ٹھیک، بڑا ہی گندا آدمی ہے، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے اس وقت تک تو ٹھیک ہے، جو یہ کہا کرے اس کو مان لیا کرے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے، اس میں اس کا یار بولتا ہے، وہ ہے نہیں ہے، وہ یار بولتا ہے۔ یہ جو گندا اشارہ کیا اس نے نہیں کیا، اس میں اس کا یار بولتا ہے۔ ان کے بیان کے بعد میرا اندازہ ہے کہ اب پہلے چیف جسٹس کی تعیناتی کے آج کمیٹی کا اعلان ہوگا، کل تک چیف جسٹس کا نام فائنل ہوگا، اور مبینہ طور پر مستقبل میں آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کا ریویو لگے گا، جس کا فیصلہ حکومت کے حق میں آئے گا آف کورس، اور مخصوص نشستیں حکمران جماعتوں میں بانٹ دی جائیں گی، جس کے بعد حکومت کے پاس 2/3 سے بھی زیادہ نمبر ہوں گے۔ جب 2/3 ایوان پورا ہو جائے گا تب وہ ترمیم جو رہ گئی ہیں تو وہ بھی منظور کرائی جائیں گی۔ یہاں حکومت کے بارے میں پیشن گوئی کر دوں کہ اسے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ مقتدرہ اور شہباز حکومت کی بہت بن رہی ہے، لیکن ایسا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شہباز حکومت مقتدرہ کی اس وقت تک مجبوری ہے جب تک گندے کام کرانے، all the dirty work has been done and شہباز would definitely go out، انہوں فارغ کر دیں گے بعد جب تک تحریک انصاف کی طاقت ٹوٹ نہیں جاتی۔ جو ہی تحریک انصاف کا خطرہ کم ہوگا ویسے ہی مقتدرہ کو نون لیگ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ تب آپ دیکھیں گے کہ سر شہباز حکومت کے خلاف طرح طرح کے اسکینڈل کھولیں گے، اور سب سے پہلے تو 14 قتل کھول دیں گے، پھر اس کے بعد شہباز شریف کا رگڑا لگا دیں گے، اور پھر نواز شریف کی حسینہ واجد بنا دیں گے۔ 3 طرح کے اعتراض کیے جائیں گے۔ پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ ان کے پاس سیاسی بیانی کی کمی ہے، نمبر 1، اور یہ مقتدرہ کو عوامی حمایت بھی نہیں دلا سکے، نمبر 2۔ دوسرا اعتراض یہ ہوگا اس حکومت کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، آف کورس۔ تیسرا نقطہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت میں رابطے کا فقدان ہے۔ اسکرپٹ جے سمجھ لو، رابطے پنجاب حکومت میں رابطے کا، حکومت یعنی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت میں رابطے کا فقدان ہے، اور متضاد راستوں پر چلنے کا بھی کہا جا سکتا ہے اور اٹھایا جا سکتا ہے قدم۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ چارج شیٹ سیاسی حکومت اور مقتدرہ کے تعلقات میں درار ڈالتی ہے تو پارلیمان کے اندر سے ہی قومی حکومت کی راہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ گیم آن ہے، ترمیم کے بعد جلد ہی تبدیلیوں کے اشارے شروع ہو سکتے ہیں۔
Wait and watch.